فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے یہ نئے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ دارالافتاء ہے، یہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اگر روشنی ڈالیں تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے حقدار ہونے کے لیے ایک مالی معیار مقرر فرمایا ہے، ٹھیک، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح، تو مالدار صاحب نصاب اشخاص وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ایسے لوگوں تک پہنچائیں، اور یوں وہ مسلمان بھی ان کی معاشی زندگی میں کچھ استحکام آئے اور غربت و افلاس میں کچھ کمی واقع ہو۔ ٹھیک، تو مستحق زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے شرعی اعتبار سے، جس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، وہ شخص ہے کہ جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتا ہو، اور اس شخص کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہاشمی یا سید نہ ہو، ٹھیک، اور قرض اور حاجت اصلیہ میں مشغول تمام اموال کو نکال کر درج ذیل باتیں اس میں پائی جاتی ہوں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے، تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس شخص کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، یا کون کون سی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس شخص کے بارے میں۔ ٹھیک، نمبر ایک یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، صحیح، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس نہ ہو۔ مثلا کے اعتبار سے، ہاں، مثلا جیسے آج کے اعتبار سے چاندی کا ریٹ کچھ 734-35 روپے تولہ چل رہا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً یہ 38,500 کے لگ بھگ ہے۔ تو اس شخص کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 38,500 کے قریب جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، وہ اتنی قیمت کا مالک نہ ہو، اس کے پاس اتنے روپے نہ ہوں۔ چوتھی چیز اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی جو ہم نے مالیت معلوم کی کہ 38,500 روپے، یہ چونکہ چاندی کے ریٹ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں فرق پڑتا ہے، تو آج جو چاندی کا ریٹ یہ 735-34 کے درمیان ہے ایک تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً یہ 38,500 بن رہی ہے۔ تو اس شخص کی ملکیت میں نہ اتنی روپے ہوں، اتنے پیسے ہوں، اور نہ ہی اس شخص کی ملکیت میں اتنی مالیت کا کوئی مال نامی، مثلاً مال تجارت یا پرائز بونڈ وغیرہ اس کے پاس اتنی مالیت کے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں چیز ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس شخص کے پاس اتنی ہی قیمت کے برابر ضروریات زندگی سے زائد اشیاء، مثلاً فرنیچر، گھریلو ڈیکوریشن کا سامان نہ ہو، اضافی فرنیچر۔ ایک ضروری فرنیچر ہوتا ہے جیسے صوفہ جو ضرورت کا استعمال کے لیے مہمان آئیں گے اس میں بیٹھیں گے، ایک ہوتا ہے ضرورت سے زائد،
اسی طرح شو پیس بڑے قیمتی لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور دیواروں پہ آویزہ کرنے کے لیے فریمز بہت قیمتی اور ہزاروں روپے کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو چیزیں ضروریات سے فارغ ہیں، زائد ہیں، وہ چیزیں جو ضروریات حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی سے زائد ان اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر بھی آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، اور ضروریات زندگی یا حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اضافی سامان وہ 38,500 روپے مالیت کے برابر اور مساوی نہ ہو۔ اور چھٹی چیز ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر سونا یا چاندی اگر اوپر بیان کردہ مقدار سے کم ہے، مثلا اس کے پاس سونے یا چاندی کے ساتھ دیگر وہ چیزیں بھی اس کے پاس ہیں کہ مالی کے نصاب ہونے میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کی قیمت کو ملا کر دیکھیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت 38,500 روپے آج کی تاریخ کے مطابق اگر اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جو مذکورہ قیمت کے برابر ان کی مالیت بنتی ہو، تو ایسا شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس تولہ سونا ہو، 10,000 روپے ہوں، 5,000 کے بونڈز ہوں، تو یہ بھی ملا کے جیسے اب کسی کے پاس 1 تولہ سونا لے لیں، 1 تولہ سونا ہی یہ تقریباً 48-49 روپے کراچی کا جو ریٹ چل رہا ہے، تقریباً اتنا اس کی قیمت ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,500 کے قریب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مثلاً 10,000 روپے ہیں کہ پرائز بونڈ ہیں، 5,000 روپے ویسے ہی رکھیں، 15,000 روپے یہ ہو گئے، اور اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے، تو یہ تو چلے گئے 60-70 ہزار تک۔ تو ایسا شخص جو اب یہ کہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے پاس چاندی تو اتنی نہیں ہے، میرے پاس روپے پیسے اتنے نہیں ہیں، لیکن جب یہ ان سب چیزوں کو ملائے گا تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اوپر ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے مگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہے، مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,500 روپے چل رہی ہے آج کل، اور سونا 48-49 روپے چل رہا ہے، تو یقیناً 1 تولہ سونے کی قیمت یہ چاندی کے نصاب سے زائد مالیت رکھتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، اب آدھے تولے سونے کی قیمت تقریباً 25,000 روپے کے قریب ہم فرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد 10,000 روپے اور ہیں، 35,000 روپے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ 35,000 روپے یہ چاندی کے نصاب سے کم ہے۔ صحیح، چاندی کا نصاب 38,500 روپے آج کی تاریخ یعنی 17 رمضان المبارک کی تاریخ قریب ایام میں یہی ریٹ بن رہے ہیں۔ تو اب ایسا شخص چونکہ چاندی کا جو نصاب ہے اس سے کم مالیت ہے اس کے پاس، صحیح، وہ بقیہ جو بھی سامان ہے وہ سب حاجت میں داخل ہے، صحیح، تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 15,000 روپے اضافی رکھیں اور آدھا تولہ سونا ہے تو آدھے تولے سونا اگر 25,000 روپے کا فرض کریں اور 15,000 ملائیں تو 40,000 روپے ہو جائے گا، تو 40,000 روپے ہونے کی صورت میں یہ چونکہ نصاب سے زیادہ مال کا مالک ہے اور یہ حاجت وغیرہ سے فارغ ہے، تو اس صورت میں یہ غنی ہو گیا، ٹھیک، بلکہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہونے والی صورتیں بنیں گی، تو یہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اچھا حضرت، اب یعنی آپ نے جو زکوٰۃ کی شرائط بیان فرمائی، تو کوئی ایسے رشتے بھی ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ بالکل، جیسے مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بالفرض شوہر انتہائی قلاش ہے، غریب نادار، اور بیوی کروڑوں روپے کا مال و اسباب رکھتی ہے، زیورات، تو وہ اپنے غریب نامدار شوہر نامدار کو زکوٰۃ نہیں دے گی۔ اسی طرح شوہر اگر امیر ترین ہے اور بیوی غریب غربا، تو اب اگر وہ مستحق زکوٰۃ کی تعریف میں پوری اترتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے گا۔ اسی طرح والدین چاہے کتنے ہی غنی اور صاحب مال ہوں اور اولاد کتنی ہی غریب فقیر ہو تو والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے اولاد اپنے غریب والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ یہ شریعت مطہرہ نے غریب ہونے کی صورت میں یعنی نادار ہونے کی صورت میں، محتاج ہونے کی صورت میں اولاد کا نفقہ
بعض صورتوں میں ماں باپ پہ والد کے اوپر لازم کیا ہے، اور اسی طرح والدین کے نادار اور محتاج ہونے کی صورت میں یہ اولاد کے اوپر لازم کیا ہے، تو یہ تو ویسے ہی فرض ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ویسے اخلاقی طور پہ اپنے ماں باپ کی مدد کی جائے، اور اسی طرح نادار اولاد ہے یا پوتیوں میں کوئی نادار ہے، نواسیوں میں کوئی محتاج ہے، تو چاہیے کہ ان کی بھی مدد کریں، اور شوہر کے اوپر ویسے ہی لازم ہے کہ عورت کا نفقہ وہ برداشت کریں۔ تو یہ رشتے آپس میں ایسے ہیں کہ جن رشتوں کو میں زکوٰۃ کا لین دین نہیں ہو سکتا، البتہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن میں زکوٰۃ باقاعدہ دی جا سکتی ہے، اگر یہ شرائط جو ہم نے بتائے ہیں ان شرائط کے مطابق وہ ہمارا رشتہ دار پورا اترتا ہو، مثلا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، پھوپھی، خالہ، چچا، ماموں، اسی طرح بھتیجے، بھانجے، یہ اگر ان تعریفات پہ پورے اترتے ہیں، اسی طرح چچا، تایا، خالہ، ماموں، ان کے اولادیں یہ اگر ان شرائط پہ پوری اترتی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ چونکہ رشتہ دار ہوں گے، اور جو جتنا قریب ترین رشتہ دار ہوگا تو اس کا حق ہماری زکوٰۃ پہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، تو لہذا شریف فقیر جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے ان شرائط کے مطابق اس کو ہمیں پرکھنا چاہیے، اور یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اور اچھا اس سے ان معلومات سے ان کو بھی تو فائدہ ہوگا کہ دیکھیں دعوت اسلامی تو سب کو شریعت کی نالج دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو شریعت کی نالج لے، مگر جو لے رہا ہے تو وہ بھی تو لے، بالکل وہ مانگتا پھر رہا ہے تو وہ کم از کم اپنے آپ کو بھی تو ان 7 شرائط پر یہ دیکھے کہ آیا وہ ان شرائط پر پورا ہے کہ نہیں۔ تو یعنی ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے جتنے بھی یوں سمجھے کہ پوائنٹس ابھی بتائے، جتنے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے، یہ سب کے سب اس پر بھی لاگو ہیں کہ جو زکوٰۃ جس کو لینا ہے وہ اپنے آپ کو اس معیار پہ چیک کرے۔ اس کی ہیڈنگ ہی ہم نے ڈالی ہے، ہاں زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، جی جی بالکل، تو زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، تو جو زکوٰۃ لے رہے ہیں اپنے لیے، صحیح، ایک ہوتا ہے کہ کسی مدارس یا ان میں خرچ کریں گے، ان کی بات الگ ہے، جی جو اپنی ذاتی استعمال میں لینا چاہتا ہے زکوٰۃ، تو اس شخص کو اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ میں سید ہوں تو میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میں ہاشمی ہوں میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میرے پاس اتنی 40,000 روپے اضافی پڑے ہیں میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو اسی طرح میرا رشتہ یہ بنتا ہے بیٹے ہونے کا یا باپ ہونے کا تو میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو یہ سب چیزیں اس کو بھی اپنے اوپر نافذ کرنی ہیں۔ لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ جب ہم دے رہے ہوں گے تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بولنا، بتانا، جتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جہاں اس نے زکوٰۃ کا مصرف مقرر کیا ہے اس مصرف تک آپ پہنچا دیں، بس یہ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، اس طرح یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور جس شخص کو ہم زکوٰۃ ادا کر چکے ہم نے اس کو شریف فقیر یعنی ہمارے علم کے مطابق ہم نے جس قدر بھی معلومات حاصل کی خارجی ذریعے سے، دیگر ذرائع سے یا بائی فیس، ہم نے جس شخص کو زکوٰۃ دی اس کے بارے میں معلومات کی کہ اس کے پاس یہ شرائط پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ شرائط بظاہر سوال جواب ہوتے وقت یا معلومات حاصل ہوتے وقت ہمیں ایسا لگا کہ اس میں یہ شرائط پائے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو 50,000 روپے ویسے ہی اس کے پاس اتنی مالیت جمع تھے، حاجت سے فارغ تھے، اور یہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا پھر رہا تھا، اور آپ نے سوال جواب کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی یہ شرائط پہ پورا اتر رہا ہوں۔ تو جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت اگر ہمارا یقین یا ظن غالب قوی گمان اس بارے میں ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے شرائط لینے کے شرائط پہ پورا اتر رہا ہے، تو اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی تو یوں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شخص اگر غلط بیانی کرے گا تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا ناجائز ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میٹھے اسلامی بھائی یہ پمفلیٹ ہے زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، اس کو آپ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہمارے یہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، دیکھیے پیچھے یہ بھی ہے اور اندر دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی ہیں، دونوں افراد کے لیے ہے کہ کس طرح زکوٰۃ یہ نکالی جائے، بڑا زبردست پمفلیٹ ہے، تو اس کو آپ حاصل کیجئے، اور یہ مکتبۃ المدینہ پہ تمام شاخوں پہ مل جائے گا، جو دنیا بھر کے لوگ سن رہے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے اندر فیضان رمضان کے آپشن میں جائیے، وہاں پر زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی ہے اور یہ پرچہ بھی وہاں پر باہر اٹھا رہا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ بھی ضرور حضرت یہ ہے
کہ مثال کے طور پہ کچھ ہی کے پاس جو ہے نا وہ نصاب تک رقم پہنچتی ہے، مگر بیٹی کی شادی کرنی ہے اور وہ حقدار ہے، تو کیا ہم نیت کر کے ان کے بیٹی کو دے سکتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ درست ہو جائے گی؟ یعنی ہم جس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو صاحب مال ہے، لیکن اس کے بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے جی 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 وہ فقیر، یعنی اس شرائط کے مطابق وہ پورا اتر دیں۔ ہاں، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس بیٹی تک وہ رقم پہنچا دیں، بشرطے ٹھیک ہے کہ وہ بالغ ہوں۔ ہاں بالغ ہو، اگر اولاد نابالغ ہو تو والد اگر غنی ہو، اولاد نابالغ ہو، تو ایسی نابالغ فقیر، شریف فقیر، بلکہ غریب الغربا بھی اگر کوئی اولاد ہے نا نابالغ ہے تو غنی کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر غنی باپ ہے اور اس کی اس کی بالغ اولاد ہے اور وہ شریف فقیر کی تعریف اس پہ پوری صادق آتی ہے تو اس تک زکوٰۃ پہنچائی جا سکتی ہے، چاہے یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو دے دینا۔ یہ بھی تو اب یہ باپ جو ہو جائے گا وکیل، صحیح، اور یہ اپنے بیٹے کو جب دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ صحیح، تو یہ یعنی وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی پھر باپ کی کہ وہ بیٹے کے قبضے میں دے دے۔ ٹھیک جی، آپ کی کال شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے یہ اس لیے اس مضمون کو پورا کر لیا تاکہ لوگوں کو یہ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی زکوٰۃوں کو قبول کر لے۔ جی کوشچنس، سوالات چلائیے۔ جی سوالات چلائیے۔ میں آصف عنایت بات کر رہا ہوں یونان سے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے؟ شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں۔ جی سوال یہ ہے، میں نے ایک پلاٹ فروخت کیا ہے پچھلے مہینے، اس کے پیسے میرے پاس جمع ہے، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ پلاٹ فروخت کیا ہے، زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کسی کا بیلنس میرے موبائل پہ غلطی سے آ جاتا ہے، کس کا ہے یہ مجھے پتا نہیں، وہ واپس بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو واپس کر سکوں، کہ معلوم نہیں ہوتا یہ کس کا غلطی سے آ جائے، تو جو بیلنس آیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا، بیلنس موبائل کے اندر غلطی سے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بتا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر تاریخ، ساؤتھ افریقہ، پریٹوریا۔ جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی جواب مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ موبائل ہے اور موبائل میں قرآن پاک ہے، تو ہم اگر اس سے صرف اس کا کنز ایمان صرف ترجمہ پڑھتے رہیں تو موبائل میں قرآن پاک رکھ کے ترجمہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ترجمہ صرف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتا دیں۔ عاطف بھائی، جی عاطف بھائی یونان سے ہیں، شوگر کا مریض کو کیا کہیں گے روزہ رکھنے کے حوالے سے؟ شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا منع نہیں ہے، صحیح ہے، وہ رکھے گا، اور روزہ رکھنا یعنی یہ بیماری اگرچہ ہے لیکن یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس بیماری کے باعث ہم یہ کہیں کہ یہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کا فدیہ دیتا رہے۔ اور ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے 2 کلو آٹے میں، 2 کلو میں تقریباً 80 گرام کم وزن کا آٹا یا گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو شوگر کا مریض ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکے۔ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہے اور روزہ رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پانی نہ پینے کی صورت میں تب بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ روزہ فی الحال نہ رکھے، لیکن بعد رمضان ان روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے گرمی میں روزہ رکھنا، یا جیسے اب موسم ایک دم گرم ہوا ہے باب المدینہ میں، لیکن شروع کے 12-15 دن وہ بہت ٹھنڈے گزرے، تو اس میں روزہ رکھنا ممکن تھا۔ اب گرمی کی شدت کے باعث روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، اور یہ دشواری اس کے اپنے تجربے سے ثابت ہو کہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں پانی سے دور رہا، بچا رہا، اور پانی کی کمی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور بیماری بڑھ گئی، تو یہ اس کو تجربہ ہو، یا طبیب حاذق مسلمان ماہر دینی مذہبی ڈاکٹر نے اس کو، طبیب نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اب اس مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد رمضان جتنے روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ فدیہ کا حکم شوگر کے مریض کو نہیں ہے۔ بہت سارے شوگر کے مریض ایسے ہیں جو الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے گرمی میں بھی رکھتے ہیں، سردی میں بھی رکھتے ہیں۔ پلاٹ فروخت کیا، رقم موجود ہے، رقم موجود ہے، تو اس پہ بتائیے کہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
اب انہوں نے پلاٹ جو تھا وہ کس مد میں خریدا تھا؟ ٹھیک ہے. آیا ان کو پلاٹ گفٹ میں ملا تھا یا انہوں نے خریدا تھا؟ اگر انہوں نے پلاٹ کو خریدا تھا صحیح تو یہ، اور نیت یہ تھی کہ اس پلاٹ کو میں بیچوں گا، تو یہ پلاٹ ان کا مال تجارت بن گیا. صحیح. اور مال تجارت کا یہ پلاٹ اب روپے پیسوں کی شکل میں آ گیا. صحیح ہے. تو اگر ان کے پلاٹ کے خریدنے کی تاریخ بالفرض 15 رمضان تھی، پچھلے رمضان کو 15 کو انہوں نے پلاٹ خریدا تھا، تجارت کی غرض سے نفع آئے گا بیچ دوں گا، اور اب انہوں نے یہ 10 رمضان کو بیچ دیا. صحیح ہے. اب ان کے پاس رقم موجود ہے، 15 رمضان کی تاریخ آئی، سال پورا ہو گیا، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. صحیح. یہ نہیں کہ پیسے بن گئے تو پیسوں کی صورت میں نیا سال شروع ہو جائے، ایسا نہیں. وہ مال تجارت ہے، یہ کرنسی ہے، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ مختلف حیت بدل لینے سے ان کا سال نیا شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کو اس پر یعنی اگر سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک. اچھا، موبائل کے اندر بیلنس غلطی سے آ گیا، اگر یہ تو کسی کرم فرما نے ان کو بھیج دیا ہوگا لگتا ہے. اگر ایسا کوئی کرم فرما ان کو بتا دے کہ میں نے آپ کے موبائل میں بیلنس ڈالا تھا، پہنچ گیا. اب اگر ان کو اس کی تصدیق ہو گئی اچھا انہوں نے ڈالا تھا، تو پھر تو کچھ بھی ان پہ حکم نہیں ہے، استعمال کریں خوشی سے، تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی. اور اگر یہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور بس اوقات یہ نمبروں کی ایک آدھ نمبر کی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، بیلنس ادھر سے ادھر پہنچا سکتی ہے، تو اب یہ واپس نہیں کر سکتے. تو اب اس کا یہ ہے کہ کتنا بیلنس ان کے پاس آیا اتنی رقم یہ صدقہ کر دیں. اتنی رقم صدقہ کریں. اچھا، موبائل کے اندر قرآن پاک کا یہ ہے اور صرف اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کنز الایمان؟ بالکل، قرآن پاک جس طرح قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. احتیاط یہ ہو کہ وضو ہونا چاہیے. احتیاط اس میں یہ کہ وضو ہی ہو، بے وضو اسکرین کو ٹچ نہ کرے. آج کل یہ جو ٹیکنیکل یہ سارا معاملہ ہے قرآن پاک ہوتا ہے، تو اس کو بھی یعنی کوشش کیجیے کہ بغیر وضو جب پیج کھل گیا قرآن پاک کا تو اس کو احتیاطاً حکم ہے کہ وضو کر لیا جائے، وضو کر کے اس کو چھوا جائے. لیکن اگر کوئی بے وضو چھو لے تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک، وقت ہو تو سوالات دیجیے. جی جی جی. 3 کا میرا سوال یہ ہے، کیا ایک بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اور لیے اس کو لینے کے زکوٰۃ کے پیسے میں اپنی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں پیسے دینے چاہتا ہوں زکوٰۃ کے، اور وہ صاحب حیثیت 50,000 روپے اس کے پاس ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں زکوٰۃ میں اس کی بچی کی شادی میں؟ چلیے یہ بھی مسئلہ دونوں وہ ابھی انشاءاللہ اس کو بیان کر دیں. جی. میرا نام حاجی رحیم بخش ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں حافظ صاحب ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں مسجد میں، ہمارے زکوٰۃ اس کو دی جاتی ہے، سارے گاؤں کی جو بھی گندم ہو یا جو بھی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے ہم اس کو دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا ہم دے سکتے یا نہیں؟ حافظ صاحب کو ساری گندم دی جاتی ہے، ساری زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو یہ تو سارے گاؤں کی مل جاتی ہوگی ساری زکوٰۃ، ساری گندم. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں. جی. بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ابھی آپ نے جیسے ہم نے کہا تھا اگر وہ بہن اگر زکوٰۃ کے شرائط لینے کی شرائط اس میں پائے جاتے ہیں تو بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ بالکل دے سکتا ہے اور دینا چاہیے. اچھا، بچی کی شادی ہے، وہی وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیسے دینا چاہ رہے ہیں مگر ان کے پاس 50,000 روپے ہیں. اب جس آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں وہ اس کو تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن اس کی جو بچی ہے اگر وہ بالغہ ہے اور وہ شریف فقیر کی تعریف پہ پوری اترتی ہے تو اس بچی تک رقم زکوٰۃ کی پہنچائی جا سکتی ہے. ٹھیک. حافظ صاحب گاؤں کے اندر حافظ صاحب کو ساری زکوٰۃ دی جاتی ہے، ساری گندم دی جاتی ہے. حافظ صاحب اگر مستحق زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں مثال کے طور پر یہاں سے 10,000 روپے مل گئے، یہ مین مسئلہ، 12,000 وہاں سے آ گئے، 22,000 ہو گئے، 8,000 کسی اور کرم فرما نے دے دیے، 30,000 ہو گئے. یوں کئی کرم فرما ملتے گئے، 1,000 2,000 5,000 اور یہ حافظ صاحب ہو گئے 38,500 روپے کے مالک. صحیح ہے. اب حافظ صاحب اب شریف فقیر نہیں رہے، اب یہ ہو گئے غنی. اب ایک اور آدمی آتا ہے، حافظ صاحب یہ لیں 10,000 روپے، اب وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے، تو حافظ صاحب تو اب زکوٰۃ لینے کے حقدار رہے ہی نہیں. صحیح ہے. کیونکہ وہ 38,500 یا اس کے لگ بھگ مالیت جو 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے اتنی مالیت کے اگر وہ مالک ہو گئے کئی زکوٰۃیں حاصل کرنے کی صورت میں، تو اب مزید زکوٰۃ لینا ان کا ناجائز. اور دینے والے کو اگر پتہ ہو گیا کہ حافظ صاحب تو اتنے 1,000 روپے کے مالک ہو چکے ہیں جو نصاب کی مالیت تک پہنچتا ہے، تو دینے والے کا دینا بھی ناجائز. اس طرح دینے سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. اور حافظ صاحب کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر یہ لے رہے ہیں تو
किस हद तक वो ले सकते हैं और किस हद तक नहीं ले सकते, इसका ख्याल भी हाफिज़ साहब को रखना ज़रूरी है, वरना कितने ही लोगों की ये ज़कात लेकर गुनाहगार हो जाएंगे। अच्छा ये इरशाद फरमाइए कि बाज़ औक़ात ये मिसाल के तौर पे 40,000 आ गए मगर इनके ऊपर कर्जा भी 50,000 का है, तो अब वो यानी 50,000 तक उनको लिमिट हो जाएगी? शरीफ फ़कीर के हवाले से जैसे हमने ये कहा ना 40,000 रुपये आ गए, सही, लेकिन आपने कहा 50,000 रुपये उनके ऊपर कर्जा भी है, तो ये अगर 40,000 रुपये कर्ज की अदायगी में आगे बढ़ा दें तो फिर भी 10,000 रुपये कर्जा बनता है इनके ऊपर। तो अगर ये ना बढ़ाएं हो और पहला लेते भी पॉइंट ही हमने ये लिखा था कि कर्ज और हाजत और तमाम ये कर्ज और हाजत असलिया वगैरह से फारिग हो तो ये रकम इनको गनी बनाएगी या नहीं बनाएगी। ठीक, इस हवाले से गुफ्तगू। ठीक, सही फरमाया। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।